وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جی بھائی، ارے خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جب مسلک اعلیٰ حضرت کے مجدد خود جشن عید میلاد النبی کو منع کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا اور باطل ہے اور بدعت سیئہ ہے، مکروہ ہے، تو بریلوی لوگ چھوڑتے کیوں نہیں اس کو؟ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیا عشق ہے؟ اس کے رسول یہ کیا یہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے منع کرا نہیں، وہ منع کرا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا منع کرا؟ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے نا؟ جی منع کیا ہے نا؟ نہیں منع کیا ہے۔ دلیل دیکھیں، آپ کے واٹس ایپ کھولیں۔ ہاں وہ دیکھا، وہ انہوں نے وہ سلام کھڑے ہو کے پڑھا نا، وہ منع کرا ہے نا۔ نہیں وہ نہیں میں وہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو، میں وہ الگ بول رہا ہوں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں وہ دیکھیں۔ یہ دلیل لیں آپ، کون سا؟ یہ دلیل لیں، یہ آپ کے پرسنل پہ واٹس ایپ میں آ رہا ہے، دیکھیں۔ یہ جو ہے نا، اس کتاب کے اندر ہمارے ساتھیہ ہے، تو انوار ساتھیہ کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کی تقریر موجود ہے، اور اصول یہ ہے جس کتاب میں جس کی تقریر موجود ہو پوری کتاب کا ذمہ دار وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ملک ابو سعید مظفر نے محفل مولود شریف کا سامان کیا اور مفتیان دین میں اس مسئلہ کا 604 عیسوی میں اعلان کیا، اس وقت اگرچہ کوئی مجتہد مطلق موجود نہ تھا، مطلب جو ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم زمانے میں، سابق زمانہ میں نہیں تھا، مظفر صاحب بادشاہ نے شروع کیا اس کو۔ یہ کئی کتابوں سے بات ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کتاب میں تو یہ ہے کہ نور بخش توکلی صاحب جو مسئلہ کے اعلیٰ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے انگلیشی حکومت سے خوشامد کر کے 12 وفات کا لفظ کو غلط کہہ کر کے نکلوایا کہ یہ غلط ہے، نکالو، اس کے جگہ پہ جشن عید میلاد النبی رکھو، تب سے رکھوایا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کے پرسنل پہ حوالہ ہے۔ تو اب جب اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو احمد رضا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس کے متعلق۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے، اس میں کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے۔ یہ صحیح حدیث سے سنا جا چکا ہے، صحیح حدیث کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ حق ہے، جو نہیں تھا وہ باطل ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی، ارے تو ایسے ہر چیز بات ہو جائے گی نا، پھر تم نے مسجد بنائی ہے، اس کی شاندار مسجد بناتے ہیں آپ لوگ، تو وہ بھی بات ہو جائے گی۔ نہیں مسجد، میری بات سنیں خالد صاحب، اللہ کے نبی نے خود مسجد بنوائی، مسجد قباء کسی نے بنوائی؟ تو مطلب جو شاندار مسجد بنائی اس میں ٹائل تھا نا، پتھر تھا، وہ تو ویسی تھی نا، اب وہ تم بنا رہے ہو۔ ہاں جی، آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ٹائلز لگانے کو کسی نے دین سمجھا ہے کیا؟ جس کی مسجد میں ٹائلز نہ ہو وہ گستاخ رسول ہے کیا؟ جبکہ میلاد نہ منانے والوں کو آپ لوگ ابلیس کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں۔ بتائیں آپ، ٹائلز لگانے کو کسی نے کہا کہ جس کی مسجد میں ٹائلز نہیں لگائے وہ وہابی دیوبندی ہے؟ کہا کسی نے آپ نے؟ نہیں تو پھر نہیں، تو آپ کو بدعت کیوں کہہ رہا ہو؟ مطلب بنایا تھا نا۔ نہیں غلط کام تھوڑی ہے، نہیں وہ بات نہیں۔ غلط کیا ہے اس میں؟ غلط بتاؤ، غلط کیا ہے اس میں؟ کس میں؟ ویسے نماز کا ٹائم جو میلاد میں، میلاد میں غلط کیا ہے؟ ہاں میلاد میں غلط یہ ہے، دیکھیں، ہاں میلاد میں غلط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اور فقہا نے اس کا انکار کیا ہے، سلف صالحین نے۔ میں نے آپ کے پرسنل حوالہ دیا، دیکھیں، الاعتصام ہے، یہ امام علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جس کو مسلک اعلیٰ والی مانتے ہیں۔ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہیڈنگ میں واتخاذ المولد عیدا، کہ عید کے دن کو خوشیاں منانا، اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں خوشیاں منانا۔ آگے لکھتے ہیں التزام الکیفیات والہیئات المعینۃ کالذکر بہیئۃ الاجتماع علی صوت واحد واتخاذ یوم ولادۃ النبی عیدا، یوم ولادۃ النبی عیدا صلی اللہ علیہ وسلم وما اشبہ ذالک۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے خاص کر کے التزام کرنا، ایک کیفیت کے ساتھ، ایک حالت کی حیت کے ساتھ، اور تاریخ کا تعین کر کے، جس طرح 12 ربیع الاول کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر ایک آواز ہو کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائش کی خوشیاں منانا وغیرہ وغیرہ۔ کیا کہا اس کو؟ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ علماء کہہ رہے ہیں، نہ دیوبندی ہیں نہ یہ بریلوی ہیں۔
تو میں جن سے پڑھتا ہوں انہیں آپ کا نمبر دے دوں گا, آپ ان سے بات کر لینا. نہیں تو آپ جواب دیں نا اس کا, تو بڑے بڑے علماء فقہاء دیوبندی نے بریلوی. نہیں ہے وہ خود ہی دے دیں گے, میں اتنا پڑھا بھی نہیں ہے, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں نا. ہاں تو پھر اعتراض نہ کریں. جب بڑے کی دیکھو نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی, جب بڑی ان سے ہٹ کر اوپر کے علماء کی کتاب آ جائے سامنے تو ہم کو دیوبندی بریلوی کرنا ہی نہیں چاہیے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہی مان لینا چاہیے, ہے نا خالد بھائی, مان لینا چاہیے. دوسری بات, ہاں بالکل بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا, بیان کرنا, یہ بالکل یہ تو ضروری ہے, یہ تو نیکی کا ذریعہ ہے. اس کو کون منع کیا؟ آپ لوگ دیکھو وہ بات نہیں ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو جو جلوس نے نکالے وہ کون ہے؟ وہ دوہا بھی دیوبندی گستاخ ہے, وہ خوشیاں نہیں منا رہا ہے وہ, جبکہ نہیں. اچھا ایک بات بتائیں, جو دیوبندی وہابیہ تبلیغی والے ہیں ان کے داڑھی پہ, ان کے چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنت ہے. وہ لوگ سونے کا طریقہ, تبلیغی جماعت میں آپ دیکھیں 3 دن جا کر دیکھیں, وہ جا کر کے سونے کا طریقہ, سونے کی سنتیں, پانی پینے کی سنتیں, مسجد میں داخل ہونے کی, باہر نکلنے کی سنتیں, بیت الخلاء میں جانے کی, باہر نکلنے کی سنتیں, پوری زندگی پورے وقت دن رات کی جو سنتیں ہیں اس پر مشق کراتے ہیں. یہی اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد ہے کہ 24 گھنٹہ تمہاری زندگی سیرت رسول پہ آ جاوے. ایک تو چیزیں دیکھو خالد بھائی, ایک ہے میلاد النبی اور ایک ہے سیرت النبی. میلاد النبی سال میں ایک دفعہ منایا جاتا ہے نا, اور سیرت النبی زندگی میں 24 گھنٹہ ہے. آپ بتائیں ایک سال میں ایک مرتبہ آدمی میلاد النبی منایا, یہ زیادہ محبت کی علامت ہے, یا آدمی پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا, یہ محبت کی چیز بتائیں نا. نہیں میں وہ نہیں بتا رہا ہوں, میں وہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں 5:30 ہے. باقی ہے, باقی ہے ابھی کتنا 13 منٹ باقی ہے ابھی. ایک بات بتائیں, میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو زندگی میں اپنا رہا ہے 24 گھنٹہ, یہ زیادہ عشق کی نشانی ہے اللہ کے نبی سے, یا ایک آدمی سال میں ایک دفعہ جلوس نکال کر, جھنڈا نکال کر خاموش ہو گیا, یہ زیادہ محبت کی نشانی ہے؟ اچھا تو پورے سال جو اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائے وہی تو مسلمان ہے نا. خالی سال میں ایک دفعہ جو جلوس نکالنے وہ کوئی اسلامی حقیقت نہیں نا, یہ صحیح میں اسلام نہیں نا. ہاں ماشاء اللہ. تو پتہ چلا سال میں ایک دفعہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو جلوس جشن منانا یہ اسلام نہیں ہے. زندگی اللہ کے وسلم کی پوری سیرت کو 24 گھنٹہ اپنانا یہ اصل اسلام اور دین ہے. دیکھو اچھا ایک بات بتائیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو خالد بھائی, اچھا آپ یہ کھانا کھاتے ہیں نا, کھانے کی دعا پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ ہی. اچھا ایک دعا میں جانے کا ہے کہ نہیں ہے؟ تب جب جاتے ہیں بیت الخلاء میں جو دعا وہاں پہ, وہ دعا کھانے کا ٹائم پڑھتے نہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کون منع کیا آپ کو؟ کس نے منع کیا؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو ایک جگہ فٹ کیا ہے نا, کس کو کہاں پر تو فٹ کیا, اگر وہاں سے یہاں ہٹا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ کھانا کھانے کے ٹائم بھی شیطان آتا ہے تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ, تو وہ دعا یہاں نہیں پڑھ سکتے. اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول جلوس نکالو, تو یہ سنت کو یہاں یہ فٹ نہیں کر سکتے, تو اس کو دین کیسے بنا لیا آپ نے, شریعت کیسے بنا لیا آپ نے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ کو, وہی تو میں بول رہا ہوں خالد بھائی. تو پھر اگر بیت الخلاء میں جانے کی دعا اگر کھانا کھانے کی دعا ہم پڑھ لیں تو غلط کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ اچھی چیز ہے نا. شیطان اچھا اس کا الگ محل ہے, اور وہ جو محل ہے کس نے دیا آپ کو؟ محل کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ کہاں نکل گیا بتاؤ نا. تو آپ کو علماء کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی زمانے میں تھا نہیں, تینوں زمانے میں نہیں تھا, اور آپ کو اللہ کے نبی نے دیے, استغفر اللہ معاذ اللہ, اور جو اللہ کے نبی دے مستحب ہے وہ. کس نے ائمہ؟ میں نے منع کیا, میں نے حوالہ دیا آپ کو. علماء تو منع کر رہے ہیں, امام مالک منع کر رہے ہیں, امام مالک بھی منع کر رہے ہیں,
آپ مناؤ نہیں مناؤ، ہم مخالف نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. آپ کرو، اسلام کے خلاف چلو، ہماری ذمہ داری نصیحت کرنی ہے. خالد بھائی ہاں، منائیں گے ہمیشہ انشاءاللہ بن جاؤ گا. ارے تو منع کر رہے ہیں، امام مالک منع کر رہے ہیں، آپ کے اعراض باطل کہہ رہے ہیں. کس کے دین پر چلیں گے آپ اسلام پر بھی نہیں ہیں اور اعلیٰ حضرت کے دین پر بھی نہیں ہیں. اب آپ کس کے دین سے، جو انگلیشیا حکومت نے دیے ہے، آپ انگلیشیا حکومت کو مانیں گے ہیں؟ کس کے دین پہ چلیں گے آپ؟ کوئی ایک دن تو بتاؤ. آپ نہ اسلام پر ہیں نہ آپ اعلیٰ حضرت کے دین پر ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم منائیں گے، بناؤ بھائی. ایک آدمی شراب پیتا ہے، وہ بولتا میں شراب پیوں گا، بھائی ہماری ذمہ داری شراب سے روکنا ہے. وہ اگر ضد سے حرام کاری کرے، ہم ذمہ دار نہیں ہے نا. تو آپ ضد اور عناد سے اور ہٹ دھرمی سے آپ خرافات کریں گے، اسلام کی مخالفت کریں گے، تو ذمہ دار آپ ہم نہیں ہے نا. ہمارا کام سمجھانا ہے. دین کس کا ہے یہ؟ ہیلو، بھگ گئے. نہیں لائٹ پر ہے، سن رہے ہیں بھائی، حافظ صاحب بات سن رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے. ہاں، ادھر ضد ہو گئے نا. شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. جی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. جی. تو جب شیطان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، جب شیطان ابلیس کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں رضا خانیت کو مجبور کرنے کے لیے کہ تم بے دینی چھوڑ دو، میلاد چھوڑ دو؟ یہ نصارہ کا طریقہ، انگلش حکومت کا طریقہ ہے، اسلام نہیں ہے. ہم مجبور کیسے کر سکتے ہیں آپ کو؟ ہم سمجھا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں، جب شیطان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا تو ہم کیسے مجبور کر سکتے رضا خانیوں کو؟ صحیح ہے. یہ سن رہا ہے لیکن بول نہیں رہا ہے. کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. کوئی جواب نہیں ہے نا، اس لیے یہ بیچارہ جواب بس ان کو اعتراض سکھایا گیا ہے. ان کو اعتراض سکھایا گیا. دیوبندیوں پر اعتراض کرو، الزام لگاؤ، اور تم پر کوئی اگر سوال قائم کر دے جواب مت دو. بس شیطان کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی پر جم جاؤ بس. کیونکہ ضد کرنا شیطان کا طریقہ ہے اور رجوع توبہ کر دینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اب آپ نے جو حوالے دیے تھے ان کے بریلوی کتب سے، لیکن یہ بندہ پھر بھی اس کا انکاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بریلوی دھرم کا اندھ وقت ہے. اندھ وقت ہے. یہ اپنے مجدد کو بھی نہیں مانتے، رضا خانی ائمہ کو بھی نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے. اس نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے. حالانکہ امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے کہ اعلیٰ جو شخص مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. جی بالکل صحیح بات. جی چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.